أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم رب زدني علما اللهم إنا نسألك علما نافعا اللهم جنبنا الفواحش والمعاصي والخطايا والزلل ما ظهر منها وما بطن۔ سب سے پہلے دعا کر لیجئے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمارے وقت میں برکت عطا فرمائے اور اللہ تعالی کم وقت میں زیادہ سے زیادہ کام کی باتیں کہلائے اور ان کو اللہ تعالی ہم سب کے حق میں نافع بنائے، یعنی جو باتیں میں کہہ رہا ہوں ان پر ہم سب کو اللہ تعالی عمل کی توفیق عطا فرمائے اور اللہ تبارک و تعالی اسے قبول بھی فرمائے، پوری توجہ کے ساتھ عمل کی نیت سے سننے اور سنانے کی توفیق عطا فرمائے اور اللہ تعالی ہماری اس بیان کو ہمارے لیے اور آپ سب کے لیے صدقہ جاریہ بنائے۔ صدقہ جاریہ کا مطلب کیا ہے معلوم ہے؟ مطلب یہ ہے کہ آپ سب سے پہلے تو عمل کی نیت سے پوری توجہ کے ساتھ سنیں اور جو باتیں کہی جاتی ہیں اس پر عمل کریں اور پھر اس پیغام کو آپ دوسروں تک پہنچائیں، اپنے گھروں میں اپنے خواتین تک پہنچائیں، اپنے دوستوں تک پہنچائیں، ملنے جلنے والوں تک پہنچائیں۔ عام طور سے کئی لوگوں کو شکایت ہوتی ہے کہ مولانا اب غیبت پہ بہت بات کرتے ہیں، غیبت کی بات مت کرو، ان کی بات مت کرو۔ اگر وہ چھوڑ دیں تو آخر ہم بات کریں تو کیا کریں؟ اس لیے کہ ہمارے درمیان تو موضوع ہی وہی ہوتا ہے، دوسرے کی بات ہوتی ہے، اپنی اصلاح کی بات تو ہوتی نہیں ہماری مجلسوں میں، دوسروں کی بات شروع ہو جاتی ہے۔ تو اگر وہ چھوڑ دیں تو ہم کریں کیا؟ ہم کہتے ہیں کہ سب سے بہترین چیز یہ ہے کہ آدمی دوسروں تک دین کی بات پہنچائے۔ بہترین موضوع ہے نا، آپ نے یہاں بیان سنا، گھر میں جائیے وہاں سنائیے، اپنے دوستوں کو سنائیے، ملنے جلنے والوں کو سنائیے، تو یہ صدقہ جاریہ بن جائے گا آپ کے لیے بھی، آپ کے عمل کرنے پر ثواب، پھر آپ کے ذریعے دوسروں تک پہنچے گا ان کا ثواب، تو صدقہ جاریہ بنے گا۔ تو اللہ تبارک و تعالی ہماری اس بیان کو ہم سب کے لیے صدقہ جاریہ بنائے۔ دوستوں اور بزرگوں، گزشتہ جمعہ میں نے موضوع شروع کیا تھا کہ وہ 4 حدیثیں جو حضرت امام ابو داؤد رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ 5 لاکھ احادیث کے ذخیرے میں سے انہوں نے 4 حدیثوں کو منتخب فرمایا اور امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے 5 لاکھ احادیث کے ذخیرے میں سے 5 حدیثوں کو منتخب فرمایا اور اپنے بیٹے حماد کو وصیت کی، بیٹے ان 5 باتوں پر عمل کرو اور یہ پیغام دوسروں تک پہنچاؤ۔ تو اہمیت تو آپ سمجھ رہے ہیں نا کہ 5 لاکھ احادیث کے ذخیرے میں سے 5 حدیثوں کو منتخب کیا جائے تو کتنی اہم ترین حدیثیں ہوں گی۔ تو بعض علماء نے تو کہا ہے کہ وہ حدیث ان 5 حدیثوں میں سے کہ ایک حدیث تو میں پہلے بیان کر چکا ہوں، والذی نفسی بیدہ لا یؤمن احدکم حتی یحب لأخیہ ما یحب لنفسہ، اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے، کوئی آدمی مومن نہیں ہو سکتا ہے جب تک اپنے بھائی کے لیے وہی پسند نہ کرے جو اپنے لیے پسند کرتا ہے۔
اتنی بات یاد رکھو، بہت سارا مسئلہ حل ہو جائے گا، ہے نا؟ ہم اپنے لیے کیا پسند کرتے ہیں؟ عزت پسند کرتے ہیں، تعریف پسند کرتے ہیں، اچھائی کو پسند کرتے ہیں۔ دوسروں کے لیے پسند کرو نا یہ بات۔ ہم اپنی برائی نہیں چاہتے ہیں، ہم اپنی غیبت نہیں چاہتے ہیں، ہم اپنے لیے کوئی تکلیف دہ بات نہیں سننا چاہتے ہیں، دوسروں کے لیے یہی کرو نا آپ۔ ایک حدیث، اور آج جو حدیث میں سنانے جا رہا ہوں، توجہ ہے نا؟ توجہ سے سن رہے ہیں نا؟ اور عمل کی نیت اگر ہے تو آپ توجہ سے سنیں گے، ورنہ یہیں ایک آدمی بیٹھا ہوا ہے، وہ ٹیک لگا کے بیٹھا ہوا ہے، کوئی کہیں بیٹھا ہوا ہے اور توجہ کہیں اور ہے تو بات نہیں بننے والی ہے، پھر بیٹھنے کا کچھ حاصل نہیں ہے۔ تو ان 5 حدیثوں میں جو ایک حدیث آج میں بیان کرنے جا رہا ہوں، بعض علماء کرام نے فرمایا کہ یہ حدیث دین کا چوتھائی حصہ ہے، یعنی اس حدیث پر اگر عمل کر لیا تو سمجھو کہ دین کے چوتھائی حصے پر عمل ہو گیا۔ اور بعض علماء کرام نے تو آگے بڑھ کے فرمایا یہ حدیث جو میں بیان کرنے جا رہا ہوں یہ نصف العلم ہے، آدھا علم ہے، آدھا دین ہے۔ اس حدیث پر عمل ہو گیا تو سمجھو آدھے دین پر عمل ہو گیا، باقی آدھے دین کے لیے دوسرے احادیث پر عمل کرنا چاہیے۔ تو بڑی اہم ترین حدیث ہے نا؟ لیکن یہاں بھی شیطان کیا کرتا ہے، جب میں حدیث سناؤں گا تو کئی لوگوں کے دل میں شیطان ڈالے گا، اچھا یہ ہے، یہ حدیث ہے، یہ مطلب ہے، حالانکہ اس کے اندر بڑے مطالب ہوتے ہیں۔ آدمی غور سے توجہ کے ساتھ اگر سنے سمجھے تو میں یہی کہہ رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ پوری توجہ کے ساتھ سننے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ورنہ شیطان پہلا کام یہ کرتا ہے کہ دل میں یہ بات ڈالتا ہے، یہ معمولی، یہ کون سی بات ہو گئی، لیکن میں تو ناقل ہوں۔ بہرحال علماء کرام نے جو فرمایا اور امام ابو حنیفہ نے 5 لاکھ احادیثوں میں منتخب فرمایا، امام ابو داؤد نے 5 لاکھ احادیثوں میں منتخب فرمایا، ان کو کیا کہو گے آپ؟ سارے کے سارے پاگل لوگ تھے؟ نہیں نا، دین کا علم تھا، قرآن و حدیث پر نظر تھی اور انہوں نے اس کو سمجھا، اس کو بیان کیا۔ میں تو ناقل ہوں، میں اس کو بیان کر رہا ہوں۔ اور تو بہرحال جو حدیث آج ایک حدیث بیان کرنے جا رہا ہوں، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من حسن اسلام المرء ترکہ ما لا یعنیہ، یہ حدیث ہے۔ پہلی حدیث وہ جو میں نے پچھلے جمعہ سنایا، یہ دوسری حدیث من حسن اسلام المرء ترکہ ما لا یعنیہ، یہ حدیث ہے۔ اس کا ترجمہ آپ غور سے سنیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ انسان کے اسلام کی سب سے بڑی خوبی یہ ہے کہ وہ لایعنی اور فضول باتوں کو، لایعنی اور فضول کاموں کو، لایعنی اور فضول بحثوں کو، لایعنی اور فضول مجلسوں کو ترک کر دے۔ من حسن اسلام المرء ترکہ ما لا یعنیہ۔ بعض حضرات علماء نے فرمایا آدھا دین ہے کہ آدمی لا یعنی باتوں کو چھوڑ دے، لا یعنی مجلسوں کو چھوڑ دے، لا یعنی پروگرام کو چھوڑ دے، لا یعنی باتوں کو چھوڑ دے۔ یہ معمولی بات نہیں ہے، بہت بڑی بات ہے کہ لا یعنی۔ آج ہماری زندگی کا اگر جائزہ لے لیں تو ہماری زندگی میں بہت سارے کام ہیں جو لا یعنی ہیں، بے فائدہ ہے، نہ اس میں دین کا فائدہ ہے، نہ دنیا کا فائدہ ہے، نہ آخرت کا فائدہ ہے، کوئی فائدہ نہیں، ایسے کاموں میں ہم لگے ہوئے ہیں۔ ایک دفعہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، اہمیت میں سمجھا رہا ہوں کہ اس کا کیا مطلب ہے، لا یعنی باتوں کو چھوڑ کر آدمی کام کے باتوں میں لگے۔ ایک دفعہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حضرات صحابہ کرام کے ساتھ کہیں جا رہے تھے، ایک قبر کے پاس سے آپ کا گزر ہوا تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے فرمایا یہ بندہ جو قبر کے اندر سو رہا ہے، اس بندے کے دل میں یہ تمنا اور حسرت ہے۔ کبھی ہم لوگ جو جلدی میں 2 رکعت نفل پڑھ لیا کرتے ہیں، اس بندے کے دل میں حسرت ہے کاش اگر ہمیں موقع مل جاتا 2 رکعت نفل اور ہم نے پڑھ لیا ہوتا۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ اپنے ساتھیوں کے ساتھ جا رہے ہیں
اور ایک قبر آیا، قبر کے پاس اپنی سواری سے اترے، انہوں نے 2 رکعت نفل پڑھی، پھر سواری پہ سوار ہوئے، آگے چل پڑے۔ تو ساتھیوں نے پوچھا حضرت یہ قبر کسی خاص آدمی کی ہے کہ آپ یہاں اترے، آپ نے 2 رکعت نفل پڑھا پھر آگے چل پڑے؟ تو حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما نے فرمایا کہ نہیں، یہ کسی خاص آدمی کی قبر نہیں ہے، بلکہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ انسان انتقال کے بعد قبر میں یہ حسرت و تمنا کرتا ہے کاش 2 رکعت نفل پڑھنے کی ہم کو اجازت مل جائے اور موقع مل جائے۔ اب ظاہر ہے مرنے والا جو مر گیا اس کے صحیفے کو لپیٹ دیا گیا، نامہ اعمال کو لپیٹ دیا گیا، بات ختم ہو گئی۔ اب چاہے جتنا بھی چاہے 2 رکعت پڑھنے کی کیا، ایک بار سبحان اللہ کہنے کی بھی اجازت نہیں ہے، ہے نا؟ تو فرمایا ہے کہ ہم تو زندہ ہیں، ہم نے 2 رکعت جلدی میں وہ پڑھ لیا تاکہ وہ حسرت جو مرنے والے کی، مر جانے والے کی ہے، وہ ہمارے لیے موقع اللہ نے دیا ہے، ہمیں یہ کام کرنا چاہیے۔ ہم سمجھتے ہیں دوستوں اور بزرگوں، یہ زندگی اللہ نے جو عطا کی ہے نا، بڑی قیمتی زندگی ہے، اس کی اوقات بڑے قیمتی ہیں، اور اس کی قیمت کا اندازہ کب ہوگا؟ جب روح پرواز کر جائے گی، جب بات سمجھ میں آ جائے گی کہ بھئی آج تو ہم اس کو کوئی اہمیت ہی نہیں دیتے ہیں، بس دنیا کمانے میں جانوروں کی طرح لگے ہوئے ہیں، رات دن سارا وقت اسی میں گزر رہا ہے، یا دنیا کے باتوں میں، دنیا کے کاموں میں۔ لیکن آدمی جب مر جائے گا اس وقت اس کے سمجھ میں آئے گا کہ وہ 2 رکعت نماز کی کتنی اہمیت ہے، ایک بار سبحان اللہ کہنے کی کتنی اہمیت ہے۔ تو اللہ نے زندگی جو دی ہے اصل میں آخرت کی تیاری کے لیے اللہ نے ہمیں زندگی دی ہے کہ ہم آخرت کی تیاری کریں۔ دنیا میں اللہ نے ہمیں جو بھیجا ہے وہ آخرت کی تیاری کے لیے بھیجا ہے۔ اور بہت سارے ایسے حدیث ہیں کہ آدمی اگر اپنے اوقات کا صحیح استعمال کرنا چاہے بہت ساری نیکیاں آدمی بیٹھے بٹھائے حاصل کر سکتا ہے۔ ایک واقعہ لکھا ہے کہ ایک صاحب جو ہے اللہ والے قبرستان سے گزر رہے ہیں، اللہ نے ایک قبر کا حال ان پر منکشف کیا تو دیکھا کہ وہ قبر میں بیٹھے قرآن پڑھ رہے ہیں۔ اب یہ اللہ والے نے جو دنیا میں ہیں انہوں نے قبر والے سے پوچھا کہ اچھا کیا مرنے کے بعد قبر میں بھی عمل ہے کیا؟ آپ قبر میں بیٹھ کے نماز پڑھ رہے ہو نا بھائی، ہمارا تو مسئلہ یہ ہے، جاننا یہ ہے کہ آدمی کی روح پرواز کر گئی، عمل کا معاملہ ختم ہو گیا، نہ اب نماز ہے، نہ قرآن ہے، نہ تلاوت ہے، نہ ذکر، کچھ بھی نہیں ہے، لیکن آپ قبر میں قرآن پڑھ رہے ہو نا، کیا بات ہے؟ تو قبر والے صاحب نے کہا بات دراصل یہ ہے کہ آدمی جب انتقال کر جاتا ہے اور فرشتے جب قبر میں آتے ہیں اور وہ بندہ صحیح سوال کا صحیح جواب دے دیتا ہے، سوال و جواب کے مرحلے سے گزر جاتا ہے، اس کے بعد اب ظاہر سی بات ہے جب قیامت برپا ہوگی، قیامت کب برپا ہوگی؟ جب دنیا ختم ہوگی، اس کے بعد ہی حساب و کتاب ہوگا، کسی کو جنت میں کسی کو جہنم میں جانا ہے۔ تو صحیح سوال و جواب کے بعد اب اس بندے کو حالت انتظار میں رہنا ہے، قیامت تک حالت انتظار میں رہنا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس بندے سے پوچھا جاتا ہے کہ بھئی اب تو آپ کا کوئی عمل نہیں ہے، آپ کی کوئی پسند کی چیز ہے تاکہ آپ کو اس کی اجازت دے دی جائے، یہ کام کرتے رہو آپ۔ تو انہوں نے کہا میں حافظ قرآن تھا، دنیا میں قرآن پڑھنے سے بڑا تعلق تھا، تو ہم نے صحیح سوال و جواب جب دے دیا تو ہم نے کہا کہ ہاں قرآن پڑھنے کی اجازت مل جائے۔ اللہ کی طرف سے اجازت ملی ہے اور اب تک میں نے 70,000 قرآن ختم کیا ہے۔ ظاہر قبر میں کھانا نہیں، پینا نہیں، جسم کی ضروریات نہیں، پیشاب پاخانہ نہیں، وہاں تو روح کی لوازمات ہیں نا، نہ آدمی تھکتا ہے، نہ پریشان ہوتا ہے، نہ نیند آتی ہے، نہ کوئی مسئلہ ہے۔ ہم نے 70,000 قرآن ختم کیا ہے، قرآن پڑھا ہے۔ چونکہ دارالعمل نہیں ہے، یہ تو ایسے ہی پڑھنے کا مجھے اجازت اللہ کی طرف سے مل گیا ہے، لیکن ثواب نہیں ہے۔ اور دنیا میں جو آدمی ہے ایک بار سبحان اللہ کہہ رہا ہے، اس کا ثواب 70,000 ختم قرآن سے زیادہ ہے۔ وہ 70,000 جو قبر میں پڑھ رہا ہے، چونکہ وہ دارالجزا ہے، دارالعمل ہے ہی نہیں، وہاں اس کا ثواب نہیں مل رہا ہے۔ لیکن دنیا میں ایک بار کوئی بندہ اگر سبحان اللہ کہہ رہا ہے تو 70,000 قرآن کے ختم سے زیادہ ثواب ہے۔
اب بتائیے اللہ نے ہم کو آپ کو موقع دیا ہے نا بھئی ایک بار سبحان اللہ کہیں، ایک بار الحمدللہ کہیں، ایک بار اللہ اکبر کہیں، لا الہ الا اللہ کہیں، درود شریف پڑھیں اور ثواب ہی ثواب۔ اور ایک روایت میں آتا ہے، میں سمجھاتا ہوں، بعض اوقات آدمی سمجھتا ہے کہ اتنا ثواب۔ بعض روایتوں میں آتا ہے کہ یہ کلمہ ہے لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ احدا صمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ یاد رہے گا، سب تو جانا پہچانا کلمہ ہے نا، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، یہ تو سب جانتے ہیں۔ اور قل هو اللہ کا آخری کا لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد، بیچ میں احدا صمدہ بڑھا دیجئے تو لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ احدا صمدا لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ جو بندہ ایک بار اس کلمے کو پڑھے گا، اس کو جو میں نے بھی سنایا، ایک بار پڑھے گا، اس کو اللہ تعالیٰ 20 لاکھ نیکیاں عطا فرمائیں گے۔ کتنا بھائی؟ 20 لاکھ۔ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ احدا صمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ جو بندہ یہ پڑھے گا، ایک بار پڑھنے پر 20 لاکھ نیکیاں۔ میں کنفیوز نہیں ہوں، روایتوں میں بتا رہا ہوں جو بات ہے۔ آدمی 5 بار پڑھ لے 1 کروڑ نیکیاں، 10 بار پڑھ لے 2 کروڑ نیکیاں۔ اب کوئی کہے مولانا کیا آپ نے یہ کروڑوں کا پٹارہ کھول رکھا ہے؟ بات دراصل یہ ہے کہ آخرت لامحدود ہے، اللہ نے اسی کے حساب سے نیکیاں بھی لامحدود رکھی ہیں۔ آخرت لامحدود ہے، آپ جاؤ گے تو بات سمجھ میں آئے گی۔ اسی لیے اللہ نے نیکیاں جو ہے بے حد و حساب رکھا ہے ترغیب کے لیے، تاکہ میرے بندے پڑھیں نا، بات سمجھ میں آئے نا۔ یہ جملہ اب بتاؤ، ایک آدمی ہے نماز سے پہلے کہ نماز کے بعد کہ دکان سے آتے ہوئے کہ دکان کو جاتے ہوئے، ہر نماز میں اگر یہ 5 بار پڑھ لیتا ہے، کتنی نیکی ہوئی؟ 1 کروڑ ہو گئے بھئی۔ 20 لاکھ اگر ہے، ایک بار پڑھنے کا 20 لاکھ ثواب ہے، 5 بار پڑھ لیے تو کتنا ہو جائے گا؟ 1 کروڑ ہو گیا۔ 5 نمازوں میں آپ نے ہر 5 نماز میں 5 بار پڑھ لیا، کروڑ ہو جائیں گے نا۔ یہ روایتوں میں موجود ہے، اور یہ فلسفہ نہیں ہے، بلکہ یہ ہے آخرت چونکہ لامحدود ہے، اس کا اجر اللہ نے لامحدود رکھا ہے۔ اس لیے اللہ چاہتے ہیں ہمارے بندے اس طرح کلمات پڑھیں تاکہ زیادہ سے زیادہ اجر ان کو مل سکے۔ یعنی زندگی کی کتنی اہمیت ہے، اور فضول کاموں میں ہمارا وقت جو ضائع ہو رہا ہے، فضول کاموں میں ہمارا وقت کتنا ضائع ہو رہا ہے۔ آپ غور کیجئے، جائزہ لیجئے۔ کبھی 2-4 دوست اگر بیٹھے ہوں کسی مجلس میں، خاموشی کے ساتھ آپ موبائل آن کر کے رکھ دیجئے، خاموشی کے ساتھ، کسی کو پتہ نہ ہو کہ ریکارڈ ہو رہا ہے۔ مجلس ختم ہو جائے اور ان بات کرنے والے کو سنائیے تو ان کے سمجھ میں نہیں آئے گا ہم نے کیا اول فول بکا، کیا ان کی بات کی۔ بیکار کی باتیں مجلسوں میں ہماری ہوتی ہے۔ اس کے مقابلے میں آدمی اگر یہ پڑھ لیتا ہے، لاکھوں نیکیاں، کروڑوں نیکیاں اسے۔ اور یہ کروڑوں بات سمجھ میں کب آئے گی؟ جب آنکھ بند ہو جائے گی، جب موت آ جائے گی، اس وقت بات سمجھ کا نام ہے درود۔ اور درود پاک کے فضائل بیان کیے ہیں، اس میں ایک درود لکھا ہے کہ آدمی پڑھتا ہے بڑے ثواب ہیں۔ درود پڑھنے کا بھی تو بڑا ثواب ہے نا۔ تو ایک درود ہے اللہم صلی علی محمد افضل صلواتک، آسان ہے، چھوٹا، اللہم صلی علی محمد تو سب جانتے ہیں، افضل صلواتک ملا لیجئے، اللہم صلی علی محمد افضل صلواتک۔ یہ حدیث، یہ درود شریف روایتوں میں کہ جو بندہ یہ درود شریف پڑھتا ہے، ایک بار پڑھتا ہے تو 10,000 درود پڑھنے کا ثواب اسے ملتا ہے۔ ایک بار پڑھا 10,000 درود پڑھنے کا ثواب۔ اب ظاہر سی بات ہے، آدمی اگر 10 بار پڑھ لیتا ہے تو 1 لاکھ کا ثواب اسے مل جاتا ہے۔ ہر نماز میں 10 بار پڑھ لے، 5 نمازوں میں 5 لاکھ کا ثواب اسے مل جاتا ہے۔ پڑھے تو نا، بیکار کی باتوں میں ہمارا وقت گزرتا ہے، بیکار کے کاموں میں ہمارا وقت گزرتا ہے۔ مسجدوں میں آ کے بھی ہم غیبتوں میں لگے ہوتے ہیں، مسجد میں بھی آ کر ہم بیکار کے کاموں میں لگے ہوتے ہیں۔ اور یہ فطرت کی بات ہوتی ہے، اللہ ایسی فطرت سے ہماری حفاظت فرمائے۔ مثال سے بات سمجھ میں آتی ہے، آپ نے دیکھا ہوگا وہ کتا جو ہوتا ہے نا، کچرے کے ڈھیر پہ بیٹھا ہوتا ہے،
یا گلی میں فٹ پاتھ کے کنارے سویا ہوتا ہے تو کوئی گاڑی والا جب گزرتا ہے کتا کیا کرتا ہے؟ آپ سب نے دیکھا ہوگا، بھونکتا ہے، کچھ دور اس کے ساتھ دوڑتا ہے، یہی کرتا ہے نا۔ آپ نے کبھی غور کیا ہے وہ کتا جو بھونک رہا ہے گاڑی والے کے پیچھے دوڑ رہا ہے، وہ کیوں دوڑ رہا ہے؟ کیا وہ گاڑی چھیننا چاہتا ہے؟ کیا وہ گاڑی پر چڑھنا چاہتا ہے؟ کیا گاڑی چلانا چاہتا ہے؟ آپ سب جانتے ہیں نہیں، کتا جو بھونک رہا ہے وہ گاڑی چھیننا بھی نہیں چاہتا ہے، گاڑی پہ چڑھنا بھی نہیں چاہتا ہے، گاڑی چلانا بھی نہیں چاہتا ہے۔ پھر چاہتا کیا ہے؟ چاہتا اصل میں کچھ نہیں، وہ اس کی فطرت ہے بھونکنا۔ کتے کی فطرت کیا ہے؟ بھونکنا۔ اس کو گاڑی چھیننا نہیں ہے، گاڑی چلانا نہیں ہے، اس کی فطرت ہے بھونکنا۔ اس بھونکنے فطرت کے ہے تو وہ بھونکتا رہتا ہے، ہر جانے والے کے پیچھے بھونکتا رہتا ہے۔ تو بعض حضرات نے اس سے نتیجہ نکالا جیسے وہ کتا ہوتا ہے نا، کچرے پہ بیٹھا ہوا ہے، کوئی گاڑی والا گزر رہا ہے، بھونکنے لگتا ہے، حالانکہ اس کا مقصد کچھ نہیں ہوتا ہے، بھونکنا اس کی فطرت ہوتی ہے۔ ایسے ہی انسانوں میں بھی کچھ لوگ ہوتے ہیں جن کی فطرت وہ فطرت کی طرح ہوتی ہے، بھونکنے کی عادت ہوتی ہے، تنقید کرنے کی عادت ہوتی ہے، برائی کرنے کی عادت ہوتی ہے، کیڑے نکالنے کی عادت ہوتی ہے، غیبت کرنے کی عادت ہوتی ہے۔ آپ کیا کرتے ہیں؟ جب گلی کا کتا بھونکتا ہے تو کیا کرتے ہیں؟ آپ نظر انداز کر کے آگے بڑھ جاتے ہیں نا۔ اس طرح دنیا کے کتے بھی اگر آپ کے راستے میں رکاوٹ ڈالیں، نظر انداز کیجئے۔ اگر ٹکڑا ڈالنا شروع کر دیں گے وہ ٹکڑا کھا کے پھر بھونکنا شروع کر دے گا، فطرت ہو جاتی ہے۔ میں کہہ رہا ہوں اللہ ایسی فطرت والوں سے حفاظت فرمائے۔ ایسے لوگوں کی صحبت کبھی اختیار مت کرنا۔ بچھو کی فطرت ڈنک مارنا ہے، وہ ڈنک ہی مارے گا، ہے نا۔ ایسی اس طرح سے جس کی فطرت یہ بن جائے، بھونکنا ہے، ہر بات پہ بھونکنا ہے، تو بھونکنے کی عادت والے کیا کریں گے؟ امام صاحب پر بھی بھونکیں گے، دین کی بات جو سنا رہا ہے، جن سے دین کی بات سن رہے ہیں ان پر بھی بھونکیں گے، ان کی بھی برائیاں نکالیں گے، ہے نا۔ جس کی فطرت وہ ہو جاتی ہے وہ یہی کام کیا کرتا ہے۔ اور بات آ گئی ہے، موضوع تو باقی ہے، میں عرض کروں گا، بات آ گئی تو مجھے بات یاد آئی۔ حضرت مولانا آفتاب صاحب دامت برکاتہم دارالعلوم دیوبند کے استاد ہیں، بڑے موقر استاد ہیں، آپ حضرات بھی جانتے ہوں گے۔ تو حضرت مولانا آفتاب صاحب اپنا واقعہ سناتے ہیں کہ ایک بار ان کے پاس جو ہے ایک صاحب آئے، مسجد کے ذمہ دار تھے، مسجد کے ذمہ دار آئے اور آ کر انہوں نے جو ہے ان سے اپنی مسجد کے لیے ایک امام کی بات کہی کہ بھئی ہماری مسجد میں ایک امام کی ضرورت ہے۔ حضرت مولانا آفتاب صاحب سنا رہے ہیں، وہ اس کے راوی ہیں، ابھی موجود ہیں، زندہ ہیں۔ حضرت فرماتے ہیں کہ وہ بندہ آیا، مسجد کا ذمہ دار ہے، اور آ کر کہہ رہا حضرت ہماری مسجد کے لیے ایک امام کی ضرورت ہے۔ تو حضرت نے کہا ٹھیک ہے، اچھی بات ہے، بتائیے کس طرح کا امام چاہیے آپ کو؟ عالم، حافظ، مفتی، قاری، کس طرح کا امام چاہیے؟ تو انہوں نے کہا کہ حضرت باصلاحیت عالم، حافظ، قاری، عالم چاہیے، اور ساتھ ہی ساتھ متقی، پرہیزگار، دیندار، گناہوں کے قریب بھی نہ جانے والا ایسا امام چاہیے۔ سمجھ بات آ رہی؟ کیسا امام چاہیے؟ متقی، پرہیزگار، فرشتہ صفت انسان۔ تو حضرت مولانا کہتے ہیں کہ میں نے ان سے کہا کہ ہاں مجھے ایک صاحب کا پتہ معلوم ہے کہ آپ جیسا چاہ رہے ہیں، گناہ نہیں کرے گا، وہ گناہ کا ارادہ بھی نہیں کرے گا، لیکن آپ کو زحمت کر کے جانی پڑے گی، وہاں جا کے ان سے ملاقات کر کے بات طے کرنی پڑے گی۔ حضرت بتائیے ہم جائیں گے۔ تو حضرت مولانا نے کہا کہ بھائی وہ جبریل امی ہیں، آپ جبریل امی کے پاس چلے جائیے، اس لیے کہ فرشتے کے صفت کے بارے میں اللہ نے فرمایا کہ فرشتہ نہ تو گناہ کرتا ہے اور نہ تو فرشتے کے ذہن میں کبھی گناہ کا خیال آتا ہے۔ آپ کو ایسا بالکل آدمی چاہیے جو گناہ نہ کرے۔ انسان تو گناہ کرے گا، امام ہو، چاہے متقی ہو، چاہے ولی ہو، بڑے سے بڑا ولی کیوں نہ ہو، انسان ہے تو گناہ ہے۔ اللہ نے ہر انسان کے اندر خیر اور شر کا جذبہ رکھا ہے۔ تو آپ کیا چاہ رہے ہیں؟ بڑا متقی، بڑا پرہیزگار، فرشتہ صفت انسان، جبریل امی کے پاس چلے جائیے، ان کو لا لیجیے، آپ امامت کریں گے، اس سے بہتر۔ اس کے بعد حضرت نے ان کی جو خبر لی ہے، حضرت نے پوچھا اچھا یہ بتائیے آپ مسجد کے ذمہ دار ہیں نا؟ کہا حضرت میں ذمہ دار ہوں۔ آپ مسجد کے ذمہ دار ہیں، آپ کے چہرے پہ داڑھی تک نہیں ہے، اور آپ
امام کیسا تلاش کر رہے ہیں؟ فرشتہ صفت انسان تلاش کر رہے ہیں، اور آپ مسجد کے ذمہ دار ہیں، آپ کے چہرے پر داڑھی تک نہیں ہے۔ اور پھر حضرت نے خبر لی کہ اللہ کے بندے، یہ داڑھی رکھنا اسلام میں کیا ہے؟ میں اس لیے کہتا ہوں، بڑے درد کے ساتھ کہتا ہوں، کسی پر تنقید نہیں، کسی پر تعریض نہیں ہے، عمل کی نیت سے کہتا ہوں۔ آپ حضرات بھی نیت کر لیجئے، اے اللہ عمل کی توفیق عطا فرما۔ بعض حضرات کیا سمجھتے ہیں داڑھی کے بارے میں؟ جو حضرات جو داڑھی نہیں رکھتے ہیں تو وہ کیا سمجھتے ہیں کہ داڑھی رکھنا ایک ثواب کا کام ہے، رکھ لے تو ٹھیک ہے، نہیں رکھے تو کوئی گناہ نہیں ہے۔ کئی لوگ یہ سمجھتے ہیں داڑھی رکھنا ثواب کا کام ہے، اگر رکھ لے تو ثواب ملے گا، نہیں رکھے تو گناہ نہیں، یہ کئی لوگ سمجھتے ہیں۔ بالکل غلط ہے یہ بات۔ داڑھی رکھنا واجب ہے، پوری ذمہ داری سے میں کہہ رہا ہوں۔ داڑھی مڈانا ناجائز ہے، حرام ہے۔ غور سے سنو، آپ ضد میں مت آ جانا، کسی کو حوالہ چاہیے میرے پاس آ جانا۔ داڑھی رکھنا واجب ہے، داڑھی کا مڈانا ناجائز ہے، غلط ہے، حرام ہے۔ بات سمجھ میں آ رہا ہے؟ اور سمجھو، اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ حضرت نے فرمایا آپ مسجد کے ذمہ دار ہو، امام لینے آئے ہو، فرشتہ صفت انسان، آپ کے چہرے پر داڑھی نہیں ہے، کیا آپ اللہ کے بندے نہیں ہیں؟ قرآن و حدیث آپ کے لیے نہیں ہے؟ پھر آگے سنو، بعض گناہ ایسے ہوتے ہیں، گناہ کر لیا بات ختم ہو گئی۔ بعض گناہ ایسے ہیں، گناہ کر لیا، گناہ ختم ہو گیا، بات ختم ہو گئی۔ مثال کے طور پر خدا نہ خواستہ کوئی شراب پینے کا عادی ہو، شراب جب تک پی رہا ہے گناہ ہے، شراب پی لیا، وہ گناہ اس کے نامہ اعمال میں لکھ گیا، بات ختم ہو گئی، ہے نا؟ خدا نہ خواستہ کوئی زناکاری کر رہا ہو، جب تک کر رہا ہے گناہ ہے، نامہ اعمال میں لکھ گیا، بات ختم ہو گئی۔ لیکن بعض گناہ وہ ہیں، غور سے سنیے، اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ بعض گناہ ایسے ہیں، اللہ اکبر، آپ سجدے میں ہو تو بھی گناہ ہو رہا ہے، نماز میں ہو تو بھی گناہ ہو رہا ہے، مسجد میں ہو تو بھی گناہ ہو رہا ہے، گھر میں ہو تو بھی گناہ ہو رہا ہے، آپ سو رہے ہیں تو بھی گناہ ہو رہا ہے، آپ کھا رہے ہو تو بھی گناہ ہو رہا ہے۔ انہی گناہوں میں علماء نے لکھا ہے داڑھی مڈانا بھی انہی گناہوں میں ہے۔ داڑھی مڈایا، آپ سجدے میں سر رکھے ہوئے ہیں، لیکن اللہ کی نافرمانی تو چل رہی ہے نا بھائی۔ آپ سو رہے ہیں، اللہ کی نافرمانی چل رہی ہے، آپ عبادت میں لگیں، اللہ کی نافرمانی چل رہی ہے۔ اس لیے کہ یہ حدیث اپنی جگہ ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عرف اللحى قص الشوارب، کہ میرے اللہ نے مجھے حکم دیا ہے داڑھی بڑھاؤ، مونچھوں کو کترواؤ۔ کیا داڑھی رکھنا صرف مولوی صاحب کا کام ہے؟ داڑھی رکھنا صرف امام صاحب کا کام ہے؟ داڑھی رکھنا صرف مفتی صاحب کا کام ہے؟ نہیں، اللہ کے بندے، ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے۔ اور میں کہتا ہوں، بات سمجھ میں آئی نا؟ یہ وہ گناہ ہیں کہ چاہے آپ سو رہے ہو، چاہے جاگ رہے ہو، مسجد میں ہو، سجدے میں ہو، یہ گناہ مسلسل چل رہا ہے، وقتیہ گناہ نہیں ہے۔ اور علماء نے لکھا ہے، توجہ ہے نا، کل امتی معافن الا المجاہرین، یہ حدیث ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ اگر چاہے میری پوری امت کو معاف کر سکتا ہے۔ اللہ کی رحمت اتنی وسیع ہے، اللہ جسے چاہے معاف کر سکتا ہے۔ یہ اصول تو نہیں ہے اللہ کا، اللہ کا اصول ہے گناہ کیا، توبہ کیا تو توبہ کے بعد معافی ملے گی۔ اور توبہ کیا ہے؟ انہوں نے مجھ سے کہا تھا توبہ کے بارے میں کہیے، انشاءاللہ میں عرض کروں گا توبہ کیا ہے اصل میں۔ تو توبہ پر تو اللہ کا اصول ہے معافی کا، لیکن ایسے اللہ کسی کے گناہ کو معاف کریں، یہ اللہ کی رحمت ہے، کوئی روک نہیں سکتا ان کو، لیکن اللہ کا مسئلہ ہے۔ کل امتی، جناب رسول اللہ فرما رہے ہیں، کل امتی، میری پوری امت کو اللہ چاہے تو اللہ کی رحمت اسے معاف کر سکتی ہے، الا المجاہرین، مگر اللہ انہیں معاف نہیں کرے گا، اللہ کی رحمت انہیں معاف نہیں کرے گی جو مجاہرین ہیں۔ مجاہرین کون ہیں؟ علماء نے لکھا وہ جو کھلم کھلا گناہ کرنے والے ہیں، کھلم کھلا گناہ کرنے والے جو ہیں ان کو مجاہرین کہا جاتا ہے۔
ایک آدمی چھپ کے شراب پی رہا ہے، ایک آدمی کھلم کھلا شراب پی رہا ہے، فرق پڑے گا نا؟ ایک آدمی ہوئے چھپ کے زناکاری بدکاری کر رہا ہے، چوری کر رہا ہے، چھپ کے کر رہا ہے، ایک آدمی ہے کھلم کھلا گناہ کر رہا ہے۔ داڑھی مڈانا کیسے گناہ میں ہے؟ کھلم کھلا ہے، ساری دنیا دیکھ رہی ہے، چہرے کو آپ مڈا رہے ہو، ہے نا؟ کھلم کھلا یہ گناہ ہے۔ تو اللہ کے رسول نے فرمایا کل امتی معافن الا المجاہرین، فرماتے ہیں کہ اللہ چاہے تو میری پوری امت کو معاف کر سکتا ہے، مگر اللہ مجاہرین کو معاف نہیں کرے گا۔ مجاہرین یعنی کھلم کھلا گناہ کرنے والے کو، اور داڑھی مڈانا ان گناہوں میں ہے جو کھلم کھلا ہے نا، ساری دنیا دیکھ رہی ہے کہ آپ کھلم کھلا۔ اچھا بات سمجھ میں آ رہی ہے نا؟ اچھا جناب، کچھ لوگ کہیں گے، اور میں پورے درد کے ساتھ دل سوزی کے ساتھ اس لیے کہہ رہا ہوں کہ بہت سارے لوگ ہیں جن کو پتہ ہی نہیں ہوتا ہے، وہ سمجھتے ہیں کہ رکھ لیا ٹھیک ہے، نہیں رکھا تو کوئی بات نہیں ہے، ان کے سمجھ میں نہیں آتا یہ مجاہرین کھلم کھلا گناہ ہے نا بھائی۔ اور کچھ لوگ کہتے ہیں مولانا داڑھی نہیں تو کیا ہوا، ہمیں تو رسول اللہ سے محبت رکھتے ہیں۔ کئی لوگ بولتے ہیں نا، کیسی محبت ہے بھئی آپ کو؟ رسول اللہ کی شکل آپ کو پسند نہیں ہے؟ بھئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے داڑھی رکھا ہے نا، اور محبت اگر سچی ہے تو محبت کرنے والا اپنے محبوب کی مشابہت ضرور اختیار کرتا ہے نا؟ یا کوئی شک ہے؟ معلوم ہوا محبت میں کمی ہے۔ اگر محبت پوری ہوتی تو رسول اللہ کی شکل سے ہم اپنی شکل کیوں نہیں ملاتے؟ ایک شاعر گزرا ہے، میں نے پہلے بھی سنایا تھا، وقت شاید ہو گیا ہے، نہیں ہو گیا جی 2 منٹ میں کیا بات بنے گی؟ بہرحال آئندہ پھر سنائیں گے، وقت بھی مکمل ہو رہا ہے۔ تو حضرت مولانا کی بات کر رہا تھا کہ وہ امام ڈھونڈنے آئے تھے، بالکل فرشتہ صفت انسان۔ تو حضرت نے ان کو کہا کہ آپ مسجد کے ذمہ دار ہیں اور آپ کے چہرے پر داڑھی تک نہیں ہے، جبکہ یہ داڑھی مڈانا حرام ہے، اور آپ امام تلاشنے آئے، فرشتہ صفت انسان۔ پھر حضرت نے پوچھا اچھا بھئی تنخواہ کتنا دیجئے گا وہ بھی تو ذرا بتا دیجئے۔ بہت سوچ کے کہنے لگے، عام طور سے ہمارے ہاں مسجدوں کے ائمہ کی تنخواہوں کا معیار کیا ہے معلوم ہے نا آپ کو؟ کتنا ہے؟ بس 10-15، عام طور سے اکثر جگہوں پہ 15، کچھ جگہوں پہ 20، کچھ جگہوں پہ 25، بہت کم ہے جو 35، کچھ ہے جو 50 بھی، لیکن اکثریت کیا ہے؟ 15۔ پھر حضرت نے فرمایا کہ آپ باصلاحیت آدمی چاہتے ہو، باصلاحیت کے لیے دنیا میں ہر جگہ جگہ ہے۔ پھر فرمایا انہوں نے کہ جو بڑے بڑے جو باصلاحیت علماء ہیں، امیزون میں لگ گئے، فیس بک پہ لگ گئے، دنیا کی دوسری کمپنیوں میں لگ گئے، تجارت میں لگ گئے، چونکہ وہاں زیادہ ہو رہا ہے۔ مسجد کے 15,000 سے تو کام ہی نہیں چل رہا ہے۔ دوسری طرف مسجد میں ایک طبقہ ہوتا ہے، کسی مسجد میں امام صاحب کی تنخواہ اگر 20,000 ہو گئی، 25,000 ہو گئی، کچھ لوگوں کو پیٹ میں درد پیدا ہونے لگتا ہے، درد اٹھنے لگتا ہے۔ امام صاحب کی تنخواہ 25,000، ان کے پیٹ میں درد ہوتا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، کتنی شرم کی بات ہے۔ روڈ پہ جھاڑو دینے والے کی تنخواہ پوچھ لو، میں قسم کھا کے کہتا ہوں روڈ پہ جھاڑو دینے والے کی تنخواہ امام سے زیادہ ہوگی۔ یقین نہ آئے تو پوچھ لو، یہ روڈ پہ جھاڑو دینے والی کارپوریشن کی عورتیں مرد جو ہیں نا، ان سے پوچھ لو ان کی تنخواہ کتنی ہے۔ مسجد کے امام سے زیادہ وہ جھاڑو دینے والوں کی تنخواہ ہے۔ میرا موضوع وہ نہیں، بات آگے اس پر میں عرض کر رہا ہوں کہ لایانی کاموں میں، اس موضوع پر انشاءاللہ پھر میں عرض کروں گا، تو لایانی کاموں میں ہمارا وقت بے انتہا صرف ہو رہا ہے، مسجد میں آ کے بھی بیکار باتوں میں لگ رہے ہیں۔ اللہ اکبر، اللہ نے زندگی کی جو مہلت دی ہے، پتہ نہیں کب آخری سانس آئے ہمارے نامہ اعمال کو لپیٹ کے رکھ دیا جائے۔ اس کے پہلے تو کم سے کم تیاری کر لو، جتنا زیادہ ہو سکے۔ آدمی دنیا کمانے کے لیے سوچتا ہے کتنا کما لوں، کتنا کما لوں، چاہے جتنا کما لو موت آئے گی دوسرے کا ہی ہونا ہے، وہ ہے نا۔ سانس جیسے ہی بند ہوئی سارا مال کسی اور کا، آپ لینا بھی چاہو تو نہیں لے سکتے ہو، قبر میں نہیں لے جا سکتے۔ کیا جائے گا قبر میں؟ آپ کا عمل جائے گا۔ اللہ کے بندے، اللہ نے جو فرصت دی ہے اس پر کیا کرو، آپ شریعت کے مطابق عمل کرو، برائیوں سے توبہ کرو۔ آج تو وقت ختم ہو گیا، آئندہ انشاءاللہ عرض کروں گا۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔